السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ قرآن سٹڈیز میں آج میں کروں گی سورۃ حامیم سجدہ یا سورۃ فصلت کی آیت نمبر 11 سے 15۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 11 ہے، ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين۔ اور اس کا ترجمہ ہے کہ پھر وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا اللہ تعالیٰ، اور ابھی وہ ایک دھواں تھا یعنی اسموک تھا، اور ہم سب کو پتہ ہے بگ بینگ تھیری میں کہ پہلے جو ہے اٹ واز اسموک تھا، پھر اس کے بعد بگ بینگ کے بعد سارا یونیورس جو ہے وہ بن گیا۔ سو اس نے آسمان اور زمین سے کہا کہ تم دونوں چلے آؤ خوشی سے یا جبرن۔ ان دونوں نے کہا کہ ہم حاضر ہیں پوری آمادگی کے ساتھ۔ پھر جی اس کے بعد اگلی آیت ہے نمبر 12، فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ وَأَوْحَىٰ فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَحِفْظًا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ العلیم۔ چلیے اس کا ترجمہ ہے، پھر اس نے ان کو 7 آسمان کی شکل دے دی، یعنی کہ جو آسمان تھے وہ 7 ہیونز جو ہے وہ بن گئے اور 2 دنوں میں، اور اس نے وہی کر دیا ہر آسمان پہ اس کا کام بھی کیا فنکشن کرنا ہے۔ اور ہم نے آسمان دنیا کو چراغوں سے مزین کیا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ جہاں تک بھی ہمیں سٹارز نظر آتے ہیں یونیورس کے اندر، وہ سارا فرسٹ ہیون ہی ہے، پہلا آسمان ہی ہے، اور اس کی خوب حفاظت کی۔ یہ اس ہستی کا بنایا ہوا اندازہ ہے جو زبردست ہے اور کل علم رکھنے والا ہے۔ ہر طرح کا علم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، اور اللہ تعالیٰ ہیں جنہوں نے یہ سب کچھ بنایا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس کے بعد اگلی آیت ہے، فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ۔ تو پھر اگر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہ لوگ اعراض کریں تو آپ کہہ دیجئے کہ میں تو تمہیں خبردار کر دیا ہے ایک ایسی خوفناک کڑک سے کہ جیسے کہ قوم عاد اور قوم ثمود کی کڑک تھی، یعنی کہ ان کو وارن کر دیا پرانی قوموں کا بھی ایگزامپل دے کے کہ پروفٹ کا کام تو صرف ڈرانا ہے، وہ کسی کو ہدایت نہیں دے سکتے۔ اس کے بعد ہے اگلی آیت نمبر 14، جو کہ ہے جی، اِذْ جَاءَتْهُمُ الرُّسُلُ مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ قَالُوا لَوْ شَاءَ رَبُّنَا لَأَنزَلَ مَلَائِكَةً فَإِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُم بِهِ كَافِرُونَ۔ اس کا ترجمہ ہے کہ جبکہ ان کے پاس رسول آئے ان کے سامنے سے بھی اور ان کے پیچھے سے بھی اس دعوت کے ساتھ کہ اللہ کے سوا کسی اور کی بندگی نہ کرو، جواب میں ہر قوم کے لوگوں نے یہی کہا کہ اگر ہمارا رب چاہتا تو فرشتوں کو نازل کر دیتا، بس جو چیز دے کر آپ بھیجے گئے ہیں ہم تو اسے انکار کرتے ہیں۔ تو یہ ساری قوموں کا ایک ہی حرکت تھی، ایک ہی طریقہ تھا اپنے پیغمبروں کے ساتھ سلوک کرنے کا، جو کہ اس آیت میں بتایا گیا ہے۔ اس کے بعد جی اگلی آیت نمبر 15، جو کہ آج کی لاسٹ آیت ہے، فَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ۔ اور اس کا ترجمہ ہے کہ عاد کا معاملہ یہ تھا کہ انہوں نے زمین میں بہت تکبر کیا۔ ایک تو اتنے لمبے چوڑے لوگ تھے، اس کے علاوہ ان کے پاس اتنی زیادہ سکلز تھیں، تو وہ بہت زیادہ تکبر کرتے تھے بالکل ناحق، اور انہوں نے کہا کہ کون ہے ہم سے بڑھ کر قوت میں، کیونکہ ان کی پاور اتنی تھی تو تھوڑا سے وہ اسی چیز پہ ایروگنٹ ہو گئے کہ کون ہم سے زیادہ طاقتور ہے۔ کیا انہوں نے غور نہیں کیا تھا کہ وہ اللہ جس نے انہیں پیدا کیا وہ ان سے بہت بڑھ کر ہے قوت میں، اور وہ ہماری آیات کا انکار کرتے رہے؟ یعنی کہ اس چیز کو انہوں نے ریئلائز ہی نہیں کیا کہ اللہ تعالیٰ جنہوں نے انہیں پیدا کیا ہے وہ ان سے زیادہ پاورفل ہیں، اور ان کو ہر طرح کی چیزوں کے اوپر کنٹرول ہے۔ تو یہ تھی آج کی آیتیں، انشاءاللہ اس کو کل آگے کنٹینیو کریں گے۔ فی امان اللہ۔